بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ان الآیت لا تشمل الاخبار مع الواسطة لانصراف النبأ الى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروایات الماثورة عن الائمة علیہم السلام لاستعمالها على وسائط الآخرہ۔ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل تھے انہوں نے اس کی حجیت پر آیہ نبا کے مفہوم سے استدلال کیا۔ شیخ عالم نے فرمایا کہ اس آیہ نبا کے مفہوم سے حجیت خبر واحد کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہے، چونکہ دو اشکال ایسے ہیں کہ جو ناقابل رد ہیں۔ پھر آگے فرمایا اگرچہ کچھ اشکالات ایسے ہیں جو قابل رد ہیں، ان میں سے تیسرا اشکال جو قابل رد ہے وہ یہ ہے۔ یہ مستشکل اشکال کرتا ہے کہ آپ آیہ نبا کے مفہوم سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روایات جو کتب احادیث جو کافی میں ہیں، جو من لا یعذر الفقیہ میں ہیں، جو تہذیب و استبصار میں ہیں، ائمہ علیہم السلام سے منقول ہیں اور ہیں اخبار احاد، آپ اس مفہوم کے ذریعے ان کی حجیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے مستشکل یہ کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی روایات موجود ہیں امام علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں بہت سارے واسطے ہیں، فلاں نے نقل کیا فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، چلتے چلتے اور بات پھر معصوم علیہ السلام تک پہنچتی ہے کہ امام نے یوں فرمایا تھا۔ تو امام تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں 3، 4، 10، 12 یعنی راویوں کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ توجہ کرنی آگا اس پر، یہ سارا اشکال آج ہم سے مکمل نہیں ہوگا، انشاءاللہ باقی کل۔ تو یہ جتنی بھی روایات ہیں معصومین سے یہ ساری مال وسائط ہیں، یعنی ایک نقل کیا دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، آخری نے کہا کہ میرے سامنے امام نے یوں بیان فرمایا یا مجھے انہوں نے یہ حکم دیا الاخر۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کو رکھیں ایک سائڈ۔ اب جب ہم آتے ہیں آیہ نبا میں، توجہ کرنی ہے، آیہ نبا کا منطوق کیا ہے؟ منطوق یہ ہے ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا۔ فاسق آیا تمہارے پاس، فاسق نے براہ راست تمہیں ایک خبر دی، کوئی درمیان میں واسطہ کچھ بھی نہیں، وہ کہتا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے، حکم قرآنی ہے، عمل نہ کرو، پہلے اس پر تحقیق کرو۔ یہ منطوق ہو گیا۔ تو جب منطوق اس کی بات کر رہا ہے کہ فاسق جو بلا واسطہ تمہیں خبر دے رہا ہے اس کی تحقیق کرو، تو مفہوم بھی تو وہی نکالنا ہے نا۔ مفہوم کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر مخبر عادل ہے تو اس کو قبول، تو جب فاسق بلا واسطہ کو منطوق میں بیان کیا جا رہا ہے تو مفہوم میں بھی خبر عادل بلا واسطہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی عادل تمہیں خبر دے کہ میں نے خود یہ دیکھا بلا واسطہ تو تمہیں تبین کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس آیت کا مفہوم جن اخبار کو بغیر تحقیق کے قبول کرنے کا حکم دے رہی ہے وہ خبر ہے جو بلا واسطہ ہو، اس لیے کہ منطوق میں بات بلا واسطہ کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لانصراف النبا، بات ہے خبر کی، تو نبا کا انصراف خبر بلا واسطہ کی طرف ہے، بلا واسطہ کی طرف ہے، مال واسطہ کی طرف نہیں ہے۔ جبکہ ائمہ سے جو روایات منقول ہیں یہ تو ایک تو کیا 10 واسطے درمیان میں
موجود ہیں، لہٰذا اس آیت کے مفہوم کے ذریعے آپ روایات کی حجیت کو ثابت کرنا مشکل ہے، چونکہ مفہوم ان سے مربوط ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آ جائیں۔ شیخ اعظم نے ابتدا میں ہی فرما دیا ضعف ھذا الایراد واضح، فرماتے ہیں یہ اشکال مضبوط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کس نے کہا ہے کہ یہ آیہ نبا فقط اخبار بلا واسطہ کے ساتھ مخصوص ہے اور مال واسطہ کو یہ بیان نہیں کر رہی؟ نہ، وہ مطلق ہے، کوئی خبر، چاہے وہ خبر بالواسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو، بات دونوں کی ہو رہی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ یہاں پر فقط، وہاں پر کیا ہے؟ لفظوں پہ غور کرنا گا۔ ان جاکم فاسقون، فاسق تمہیں آ کر ایک خبر دیتا ہے، اب اس میں یہ تو نہیں کہا کہ آیا وہ خبر بلا واسطہ دے رہا ہے یا مال واسطہ دے رہا ہے، ایسی تو کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں جناب نبا کا انصراف بلا واسطہ کی طرف ہے، پھر ہم بحث الفاظ میں جائیں گے، منشأ انصراف کیا ہے؟ منشأ انصراف دو چیزیں ہوتی ہیں، یا غلبہ وجودی یا غلبہ استعمالی، یہ ساری باتیں آپ بحث الفاظ میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر یہ ہم نے کہا ہے کہ غلبہ وجودی اہمیت نہیں رکھتا اور غلبہ استعمالی جو اہمیت رکھتا ہے وہ یہاں ثابت ہے کہ غالب طور پر، غالب لطف لینا گا، ایک ہوتا ہے کثیر الاستعمال ہونا، یہ اور ہے، ایک ہوتا ہے غالب طور پر استعمال ہونا، ایک ہوتا ہے بہت معنی جگہ پر ایسا استعمال ہوتا ہے، یہ اور چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے غالب، یعنی کیا کہ 90% ایسا 10% فرماتے ہیں غلبہ استعمال اس کا ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں کہ نبا کا انصراف فقط اخبار بلا واسطہ میں ہو اور مال واسطہ کو شامل ہی نہ ہو۔ دوسری بات، یہ جو آگے تفصیلی جواب ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، آسان سا، کل والا تھوڑا سا مشکل ہے، انشاءاللہ وہ علیحدہ ہے، مجھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں، غور کرنے آقا جان، یہ جو مفہوم میں آیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے بقول آپ کے، اب آپ یہاں پر یوں کہنا کہ بقول آپ کے کہ مفہوم آیت یہ ہے کہ جب خبر عادل بلا واسطہ ہو تم اس کی تصدیق کرو، وہ تمہارے لیے حجت ہے، تم اس پر عمل کرو۔ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم سلسلہ روایات میں۔ ٹھیک ہے جی، ہوتا کیا ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ہے شیخ مفید نے، شیخ مفید کہتے ہیں مجھے بیان کیا ہے شیخ صدوق نے، شیخ صدوق کہتے ہیں مجھے بیان کیا ہے میرے والد محترم نے، میرے والد فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ہے زرارہ نے یا صفار نے یا محمد بن مسلم نے۔ اچھا، کیا وہ کیا کہتا ہے؟ زرارہ کہتا ہے کہ میرے سامنے امام نے یہ فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ظاہراً آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکم امام تک پہنچنے میں درمیان میں 4 5 6 لوگ ہیں، یہی ہے نا؟ اچھا، اب اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 2، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر عادل کی تصدیق کرو، خبر عادل حجت ہے، اس کو مان لو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس مخبر بہ پر جو اثر مترتب ہونا ہے وہ آپ کر دو، یہی ہوتا ہے نا جی۔ ہم مثال دیتے ہیں، ہماری مسجد میں جہاں مغرب کے بعد اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ مر گیا، چونکہ مخبر عادل ہوتا ہے، ہم اٹھ کے نماز وحشت قبر پڑھ دیتے ہیں، اثر براہ راست اس پر یہی مترتب کرتے ہیں کہ ہم اٹھ کر اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ دیتے ہیں، اس لیے کہ مخبر عادل ہے، وہ خبر دے رہا ہے۔ غور کرنا ہے، اب یہاں پر بھی بندے 4 ہیں، ایک دفعہ ہوگی خبر مال واسطہ، ایک ہوگی خبر
بلا واسطہ۔ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مفہوم آیت خبر عادل بلا واسطہ کی حجیت کو ثابت کرتی ہے، مال واسطہ کو ثابت نہیں کرتی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں خبر بلا واسطہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے خبر بلا واسطہ وجداناً، اور ایک ہوتی ہے خبر بلا واسطہ تعبداً۔ بلا واسطہ وجداناً کیا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے ایک کام، اور آپ کو کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ کام ایسے ہوا، اب یہ بلا واسطہ ہے وجداناً، آپ کو میں نے بتایا، آپ نے اس پر عمل کر دیا۔ ایک ہوتا ہے تعبداً۔ تعبد کیا؟ لطف لینے آگا، مجھے نقل کیا ہے آغا حیدر عباس نے کہ واقعہ ایسے ہوا، اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ چونکہ میں اظہر کو اس لیول کا قابل اعتماد سمجھتا ہوں کہ جو کچھ حیدر عباس نے دیکھا ہے، جو حکم اس نے اس پر مرتب کرنا ہے، میں اپنے آپ کو اس کی جب کر فرض کرتا ہوں کہ اگر میں وہی حیدر عباس وہاں کھڑا ہوتا تو میں کیا کرتا؟ وہی کچھ کرتا۔ تو اب یہاں اگرچہ وہ واسطہ ہے، لیکن میں اس واسطے کو بمنزل بلا واسطہ کے فرض کر رہا ہوں۔ بتایا مجھے حیدر عباس نے ہے یہ کام، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گویا کہ میں نے خود دیکھا ہے، یہ ہو جاتا ہے بلا واسطہ تعبداً۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ آ جائیں ہمارے محل باس پر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ مفید نے یہ بات بتائی ہے، لطف لینا ہے۔ یہ خبر کون دے رہا ہے؟ شیخ طوسی۔ مفہوم آیت کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب مخبر عادل ہو، لطف لینا ہے کہ جب مخبر عادل ہو اس کی خبر کی تصدیق کرو، اس کی خبر کو مان لو، اس کی خبر حجت ہے۔ شیخ طوسی جب فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ مفید نے بتایا، لطف لینا ہے، تو اب آپ شیخ طوسی کی اس بات کی تصدیق میں کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ چونکہ مخبر عادل ہے، یقیناً شیخ مفید نے ایسا فرمایا ہے۔ تصدیق ہو گئی۔ تصدیق سے کیا ثابت ہو گیا؟ کہ اس کا مطلب ہے شیخ مفید نے یہ خبر دی ہے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ مفید عادل ہے یا نہیں ہے؟ عادل ہے۔ تو جب عادل ہے، مفہوم قرآن کی روشنی میں ہم نے عادل کی خبر کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا۔ اب جب عادل کہہ رہا ہے کہ مجھے شیخ صدوق نے بتایا، لطف لینا ہے، تو ہم اس پر کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یقیناً شیخ صدوق نے ایسا فرمایا ہے۔ ہم ایسا کہیں گے تو شیخ صدوق کی بات کی تصدیق ہوگی نا، خبر عادل کی تصدیق ہوگی۔ ہاں کہا، انہوں نے فرمایا میرے والد محترم نے کہا کہ مجھے صفار نے یہ بتایا ہے کہ میں نے امام کو یہ لکھا، امام نے مجھے یہ لکھا۔ اب امام نے لکھا، اب یہاں لطف لینا ہے، حکم شرعی مترتب ہونا ہے امام کے فرمان پر۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ جو درمیان میں واسطے ہیں، شیخ اعظم اس کا جواب دیتے ہیں، بھائی یہ جو واسطے تم سمجھ رہے ہو، یہ واسطے در حقیقت یہ ساری ایک خبر نہیں ہے، یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ ایک خبر نہیں ہے کہ آپ کہیں یہاں سے لے کر امام تک ایک ہے اور اس ایک کو مال واسطہ۔ یہ جتنے بندے ہیں ہر بندہ ایک خبر مستقل ہے اور ہر ایک کی تصدیق علیحدہ ہے۔ ظاہراً ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ایک حدیث ہے، ظاہراً یہی لگ رہا ہے نا، لیکن شیخ فرماتے ہیں یہ ایک نہیں۔ شیخ طوسی نے مفید سے نقل کیا، یہ ایک مستقل خبر ہے، مخبر عادل ہے، اس پر اپنا حکم ہوگا۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ مجھے شیخ صدوق نے بتایا، یہ ایک مستقل خبر ہے، اس پر ایک مستقل حکم ہوگا۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں مجھے میرے والد محترم نے بتایا، یہ ایک مستقل خبر ہے، مخبر عادل ہے، اس کی تصدیق مستقل ہونی ہے۔ ان کے والد فرماتے ہیں کہ مجھے صفار نے یہ بتایا، وہ ایک مستقل خبر ہے۔ صفار کہتا ہے مجھے امام علیہ السلام نے یہ حکم دیا،
حکم شرعی جا کر اس پر مرتب ہونا ہے. جو پہلی خبریں ان پر کوئی حکم شرعی مترتب نہیں ہو رہا. اس سے فقط اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ جب شیخ طوسی کہتے ہیں کہ مجھے مفید نے یہ بتایا ہے، بس اتنا ثابت رہتا ہے کہ جو کچھ مفید نے بتایا ہے وہ حق ہے، اس لیے کہ مخبر عادل خبر دے رہا ہے، لہذا خبر مفید اس سے ثابت ہو جاتی ہے. تو در حقیقت یہ ایک خبر نہیں، یہ 4-5 خبریں ہیں. ہر خبر کا مخبر عادل ہے. جب مخبر عادل ہے تو ہر خبر کی ہم نے کرنی ہے تصدیق. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کو نام دیا جاتا ہے خبر بلا واسطہ تعبدن. لطف لینے آگا کیسے کہ جیسے اب اوپر سے نیچے آؤ، سفار نے خود امام سے سنا، جب خود سنا تو وہ بلا واسطہ وجدانن ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ ہو گیا نا. اچھا، اگر سفار کی جگہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہوتے اور وہ براہ راست امام سے سنتے تو کیا کوئی فرق تھا کہ سفار مانتا وہ نہ مانتے؟ دونوں ایک ہے. تو والد محترم بھی اپنے آپ کو بمنزل سفار کے فرض کر رہے ہیں کہ جیسے سفار نے براہ راست امام سے سنا بلا واسطہ اور وہ اس پر حجت ہے، اگر میں سفار کی جگہ ہوتا تو میرے لیے بھی ایسا ہے کہ سفار میرے لیے معتمد ہے. اور جب ان کے والد نے کہا، نقل کیا کس کو؟ شیخ صدوق کو، تو شیخ صدوق یہی کہیں گے نا کہ اگر میں اپنے ابا جی کی جگہ ہوتا اور میں براہ راست امام سے سنتا، وہاں کا سلسلہ نیچے آئے گا. تو یہ ترتیب دی جو میں نے گزارش کی ہے، ان کہا جاتا ہے بلا واسطہ تعبدن. تو پس خلاصہ کیا ہوگا؟ ابھی ایک اور اشکال ہے، وہ دقیق ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں پھر بوجھ نہ بن جائے. اب اس کو یہاں ختم کرتے ہیں. مستشکل نے یہ کہا کہ آیہ نبا کا مفہوم اخبار عدول بلا واسطہ کی حجیت پر داد کر رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو روایات ائمہ سے منقول ہیں یہ ساری مال واسطہ نہیں، مال وسائط ہیں، کئی کی بندے در جان میں ہیں. شیخ عالم نے جواب میں کہا، اول تو یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ خبر جو ہے آیت مبارکہ جو ہے یہ فقط خبر بلا واسطہ کو بیان کر رہی ہے، اور بالفرض ہم آپ کی بات کو مان بھی لیں تو جو آپ کو یہاں واسطے نظر آ رہے ہیں یہ واسطے نہیں ہیں، یہ بھی بلا واسطہ ہیں، لیکن یہ بلا واسطہ تعبدن ہیں. اس لیے کہ یہ ساری ایک خبر نہیں جو 10 بندوں سے گزر رہی ہے، در حقیقت ہر بندہ جو دوسرے سے نقل کر رہا ہے یہ ایک مستقل خبر ہے، اور ہر خبر مستقبل کا مخبر جب عادل ہو تو ہر خبر کی وہاں پر تصدیق کرنی ہے. لہذا یہ کوئی اشکال آپ کا وارد نہیں ہے. ایک اور اشکال ہے، وہ ذرا دقیق ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں عمدن. وَمِنْهَا، وہ اشکالات جو قابل ضبط ہیں، جو قابل دفع ہیں، ان میں سے تیسرا اشکال جو آیہ نبا پر ہوا وہ یہ ہے کہ ان الآیت لا تشمل الاخبار مع الواسطہ، کہ یہ آیت مجیدہ اخبار بلا واسطہ کو شامل ہے، مال واسطہ کو شامل نہیں ہے. کیوں؟ لانصراف النبا، چونکہ نبا کا انصراف ہے خبر بلا واسطہ کی طرف، کہ بندہ براہ راست خود اس نے دیکھا اور خود ہی وہ بیان کر رہا ہے. لہذا فلا یعم الروایات، لہذا یہ آیت وہ روایات جو ائمہ علیہم السلام سے منقول ہیں ان کو یہ آیت شامل نہیں ہے. کیوں؟ لاجتماعہا علی وسائط، وہ تو کئی وسائط پر مشتمل ہے، ایک راوی دوسرا تیسرا چوتھا پھر جا کے بعد امام تک پہنچتی ہے. لہذا یہ آیت سرے سے ان کو شامل ہی نہیں. شیخ اعظم توجہ فرماتے ہیں، ضعف هذا الایراد علی ظاہرہ واضح، اس اشکال کا ضعیف ہونا بڑا واضح ہے، کلیئر ہے. توجہ آقا جان، کیسے کلیئر ہے؟ ایک دو باتیں یہاں نہیں ہیں جو اگلی بات ہے. پہلے فرمایا بھائی
آیت کا منطوق یہ کہہ رہا ہے، لطف لینا، کیا؟ ان جاءکم فاسقن بنبأن، کہاں آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ فاسق بلا واسطہ خبر دے اور مال واسطہ دے تو پھر تبین ہے یا نہیں ہے؟ واسطہ بلا واسطہ کا ذکر ہی، بات یہ ہے کہ اگر فاسق خبر دے رہا ہے تحقیق کرنی ہے، بس جب منطوق ایسا ہے تو مفہوم کیا ہوگا کہ اگر عادل خبر دے رہا ہے تحقیق نہیں ہے، یہی بیان ہو رہا ہے نا۔ اب یہاں واسطہ مال واسطہ بلا واسطہ کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں، آپ نے جو کہا ہے لفظ کیا تھے؟ لِانصراف النبا، کہ نبا کا انصراف خبر بلا واسطہ پر ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں انصراف کا کوئی منشا ہوتا ہے؟ منشا انصراف کیا ہے؟ اگر غلبہ وجودی ہے وہ معتبر نہیں ہے، اور غلبہ استعمال ہے تو وہ ثابت نہیں ہے۔ خوب آگے فرماتے ہیں اس سے مزید اور واضح اور کلیئر جواب وہ یہ ہے، لِأَنَّ كُلَّ وَاسِطَةٍ مِّنَ الْوَسَائِطِ انما یخبر خبرا بلا واسطہ۔ توجہ کے ساتھ آقا جان، شیخ عالم جواب کیا دے رہے ہیں؟ فرض کرو ہم آپ کی بات مان بھی جائیں، فرض کرو تو یہ جو روایت ہے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، یہاں جب بھی ایک بندہ کہتا ہے، مثال میں نے وہی دی کہ جب شیخ کہتا ہے کہ مجھے مفید نے بتایا، شیخ کا مفید سے نقل کرنا یہ ایک مستقل خبر بلا واسطہ ہے۔ جب خبر بلا واسطہ ہے تو اس کی تصدیق آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ غور کرو، لِأَنَّ كُلَّ وَاسِطَةٍ مِّنَ الْوَسَائِطِ، یہ جتنے بھی آپ کو واسطے ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں، ہر واسطہ، ہر شخص یخبر خبراً، وہ ایک خبر بلا واسطہ دے رہا ہے۔ توجہ، مثلا فَإِنَّ الشیخ، شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ وہ یوں فرماتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ حدثنی مفید، مجھے شیخ مفید نے یہ بتایا، تو شیخ طوسی براہ راست بلا واسطہ شیخ مفید سے بات کو نقل کر رہے ہیں، ان کی خبر دے رہے ہیں بلا واسطہ۔ اچھا، شیخ مفید فرماتے ہیں حدثنی صدوق، مجھے یہ بات شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے بتائی۔ اب جو شیخ مفید خبر دے رہے ہیں صدوق سے، وہ بھی تو بلا واسطہ ہے۔ شاباش۔ قال، شیخ صدوق کہتے ہیں حدثنی ابی، میرے والد محترم نے مجھے بیان کیا، تو شیخ صدوق بھی اپنے والد محترم سے بلا واسطہ خبر دے رہے ہیں۔ شاباش۔ قال، پھر شیخ صدوق کے والد محترم فرماتے ہیں حدثنی صفار، کہ مجھے بیان کیا ہے صفار نے، کیا؟ صفار کہتا ہے کہ کاتب الی العسکری علیہ السلام بکذا، کہ میں نے ایک تحریر لکھی امام عسکری السلام کی خدمت میں، اور انہوں نے مجھے جواب میں یہ لکھ کر بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، اب صفار امام سے خبر دے رہا ہے بلا واسطہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں غور کرو، فَإِنَّ هُنَاكَ أَخْبَارًا مُتَعَدِّدًا، آپ جس کو ظاہراً ایک خبر لے رہے ہیں، بھائی یہ ایک نہیں ہے، یہاں اخبار متعددہ ہیں بتعدد الوسائط، یعنی شیخ طوسی کا مفید سے بیان کرنا ایک مستقل خبر ہے، مفید کا شیخ صدوق سے نقل کرنا ایک مستقل خبر ہے، شیخ صدوق کا اپنے والد گرامی قدر سے نقل کرنا یہ ایک مستقل خبر ہے، ان کا صفار سے نقل کرنا ایک مستقل خبر ہے، صفار کا امام علیہ السلام سے نقل کرنا وہ ایک خبر مستقل۔ شاباش۔ اب غور کرو، پس فخبر الشیخ، لہذا شیخ طوسی کا یہ کہنا کہ مجھے بیان کیا شیخ مفید نے، پھر شیخ مفید کا کہنا کہ صدوق نے الاخری، فرماتے ہیں ھذا خبر بلا واسطہ، یہ جو شیخ طوسی فرما رہے ہیں کہ مجھے شیخ مفید نے بتایا ہے، یہ خبر بلا واسطہ ہے۔ جب بلا واسطہ ہے مفہوم قرآن کی روشنی میں، چونکہ شیخ طوسی مخبر عادل ہے، یجب تصدیق ہو، اس خبر کی تصدیق کرنا واجب ہے۔
اچھا، فَإِذَا حُكِمَ بِصِدْقِهِ، اب جب ہم نے حکم لگا دیا کہ چونکہ مخبر عادل ہے ہم نے اس کی خبر کی تصدیق کرنی ہے، تو پس ثابت شرعاً، پس یہ چیز ہمارے لیے ثابت ہو گئی کہ ان المفید حدث الشیخ، کہ شیخ کہ مفید نے شیخ طوسی کو یہ بیان کیا، پس شیخ طوسی کی خبر سے شیخ مفید کی خبریت یا ان کا مخبر ہونا یا مخبر ان ثابت ہو گیا۔ اب ہم کہیں گے کہ شیخ مفید نے خبر دی کیا ہے؟ شیخ مفید خبر دے رہا ہے کہ حدثنی صدوق، مجھے شیخ صدوق نے یہ بات بیان کی ہے۔ توجہ میری جان، پھر آپ وہیں جائیں گے، چونکہ شیخ مفید مخبر عادل ہے، مفہوم آیت کہے گا اس عادل کی تصدیق کرو، تو لہذا ہم نے کرنا ہے پس فہذا الاخبار، یعنی یہ اخبار کون سی؟ آنی قول المفید الثابت بخبر الشیخ، یعنی وہ شیخ مفید نے جو خبر دی تھی کہ مفید نے یہ کہا ہے، اب یہ اخبار کہ حدثنی صدوق، یہ اخبار ایضاً خبر عادل، پھر یہ بھی تو خبر عادل ہے۔ وہ عادل کون ہے؟ شیخ مفید ہے۔ فَنَحْكُمُ بِصِدْقِهِ، چونکہ مخبر عادل ہے ہم اس کے بھی صدق کا حکم لگائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے کہ انشاءاللہ بالکل درست ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے۔ وَأَنَّ الصُّدُوقَ حَدَّثَهُ، اور ہم کہیں گے کہ شیخ صدوق نے ان کو واقعاً یہ بات بیان کی ہے۔ اچھا، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ سَمِعْنَاهُ مِنَ الصُّدُوقِ اخبارہ بقولی، پس ایسے ہوگا کہ جیسے ہم خود صدوق سے سنتے تو ہمیں یقین ہو جاتا، اگر شیخ مفید نے فرمایا کہ مجھے صدوق نے یہ بتایا تو بھی ہمیں اسی قسم کا یقین ہے۔ اب بقولہ حدثنی، اب شیخ صدوق اگر ہمارے سامنے کہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا ہے، تو ہمیں شیخ صدوق کے عادل ہونے کی بنیاد پر یقین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقین ہوگا نا۔ اب اگر شیخ مفید کہہ رہا ہے کہ مجھے صدوق نے یہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں بتایا، تو ہمیں اب بھی اسی طرح یقین ہے جیسا کہ ہم خود اس سے سنتے تو ہمیں یقین تھا۔ پس وصدوق عادل، شیخ صدوق بھی عادل ہے، فیصدق فی خبری، لہذا اس کی خبر کی بھی تصدیق، وہ جو خبر دے رہا ہے کہ میرے والد نے یہ کہا ہے، لہذا پس کیا ہو گیا؟ فیکون کما لو سمعنا اباہ یحدث، اگر شیخ صدوق یہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ بیان کیا، یہ ایسے ہے جیسا کہ ہم خود ان کے والد سے براہ راست سن رہے ہوں، جیسے ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے ان کی بات کی بھی تصدیق کرنی، اس لیے کہ یہ عادل ہیں۔ خوب، بقولی، اور ان کے والد نے کیا فرمایا؟ حدثنی صفار، کہ مجھے صفار نے یہ بیان کیا، فَنُصَدِّقُهُ، ہم شیخ صدوق کے والد کی بھی تصدیق کریں گے، کیوں؟ لِأَنَّهُ عادل، تو مخبر عادل ہے، جب مخبر عادل ہے تو اس شیخ صدوق کے والد محترم کے عدالت کی بنیاد پر جب ان کی بات کی تصدیق کریں گے، فَيَثْبُتُ خَبَرُ الصَّفَّارِ، تو اس کا مطلب ہے پھر حدیث صفار، خبر صفار ثابت ہو جائے گی۔ صفار نے کیا خبر دی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ انہو کاتب الیہ العسکری، کہ امام عسکری کے سامنے میری طرف یہ نامہ لکھ کر بھیجا تھا۔ وَإِذَا كَانَ الصَّفَارُ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صفار بھی عادل ہے، جب عادل ہے واجب تصدیق ہو، تو اس صفار، اس عادل کی تصدیق بھی واجب ہے، لہذا وَالْحُكْمُ بِأَنَّ الْعَسْكَرِيَّ علیہ السلام کاتب الیہ ذالک القول، ہم تصدیق کریں گے کہ امام عسکری علیہ السلام نے یہ بات اس کو لکھ کر بھیجی۔ کما لو شاہدنا الامام علیہ السلام یکتب الیہ، کہ جیسا کہ اگر ہم موقع پر موجود ہوتے اور ہم دیکھتے کہ امام علیہ السلام ایک لیٹر ہمارے سامنے لکھ کر ایک حکم بھیج رہے ہیں، تو جیسے ہمیں اس کی تصدیق تھی، صفار اگر کہتا ہے کہ مجھے امام نے لکھ کر بھیجا ہے، تو ہمیں اس کی بھی اسی طرح تصدیق کرنی ہے، اس کو حجت ماننا ہے۔ خوب، پس فَيَكُونُ الْمَكْتُوبُ
حجت، چونکہ ہم اس کو حجت عادل سمجھتے ہیں سفار کو، لہذا مکتوب امام لیٹر وہ بھی حجت ہوگا۔ اب جب پس فَيَثْبُتُ لطف لینا ہے، فَيَثْبُتُ بِخَبَرِ كُلِّ لَاحِقٍ اخبارو سابقے ہی، خبر سفار سے والد صدوق کی خبر بھی صحیح ثابت ہوئی، اس کی خبر سے صدوق کی خبر، اس خبر سے مفید خبر الی آخر۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ بس لہٰذا اب یہاں ایک بات ختم کرنی ہے، لہٰذا یہ ایک خبر نہیں کہ آپ کو جو ظاہراً ایک حدیث مال واسطہ نظر آ رہی ہے، یہ ایک خبر نہیں ہے، یہاں 3-4 خبریں ہیں۔ ایک خبر ہے شیخ طوسی اور مفید کے درمیان، دوسری ہے مفید اور صدوق کے درمیان، تیسری ہے صدوق اور ان کے والد کے درمیان، چوتھی ہے ان کے والد اور سفار کے درمیان، پانچویں ہے سفار اور امام علیہ السلام کے درمیان۔ یہ ایک خبر نہیں، یہاں 5 خبریں ہیں۔ اور مفہوم قرآن یہ کہتا ہے کہ خبر عادل کی تصدیق کرو، تو جب 5 ہیں تو ہم نے 5 کی تصدیق کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ وَلِہَٰذَا لطف رہنے آگا، یہاں پر بات ختم کرنی آج کی۔ یہ ایک نہیں ہے، یہ 5 خبریں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں، یُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ فی جمیع الطبقات، او شیخ طوسی سے لے کر سفار تک ہر ایک کی عدالت شرط ہے کہ طوسی عادل ہو، پھر مفید بھی عادل ہو، پھر صدوق بھی، ہر ایک کی عدالت شرط ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ كُلَّ وَاسِطَةٍ، چونکہ ہر واسطہ مخبر بخبر مستقل، ہر واسطہ ایک خبر مستقل کا مخبر ہے، لہذا ہر مخبر کو عادل ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک خبر نہیں، کئی خبریں ہیں، اور ادھر یہ اخبار بلا واسطہ تعبدی کا مصداق بھی بنتی ہیں، لہذا آپ کا یہ اشکال بنتا نہیں ہے۔ لیکن اس پر ایک اور اشکال ہے، وہ ذرا دقیق ہے، اس کو پھر علیحدہ کر کے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔